کراچی بہت سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے، سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کراچی کے لوگ جو ہیں وہ سب سے زیادہ ٹیکس تو دیتے ہیں، لیکن اس میں جو فگر 70% تک کبھی اسپیکولیشن کی جاتی ہے کہ 70% جو ہے نا وہ کراچی دیتا ہے، 80% کراچی دیتا ہے، ایسا نہیں ہے بیسیکلی، چونکہ یہاں پہ ہماری زیادہ تر ہمارا جو انکم ٹیکس یا سیلز ٹیکس یا ڈیوٹی جو کلیکٹ ہوتی ہے وہ امپورٹس کے اوپر ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو امپورٹس اگر ہماری بڑھیں گی تو ہماری ٹیکس کی کلیکشن زیادہ ہوگی، جیسا کہ آپ نے پچھلی حکومت کے دور میں دیکھا۔ اب وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم نے تو جو نا بڑی ندیاں بہا دی تھی، جی ڈی پی ہمارا 6% تھا، اور تو وہ بیسیکلی اسی وجہ سے تھا کہ انہوں نے امپورٹس جو ہے نا وہ بے تحاشا بڑھائی ہوئی تھی، اپروکسیمیٹلی 8 بلین پر منتھ کے اوپر ان کی جو ہے نا وہ امپورٹس چلی گئی تھی، اور ان کی ایکسپورٹ جو ہے نا کمپیریٹیولی بڑھ نہیں سکی، تو اس گیپ کی وجہ سے جو ہے نا وہ تو اس کی وجہ سے ٹیکس کلیکشن میں بے تحاشا اضافہ ہوا۔ تو ایک طرف ٹیکس کلیکشن میں تو اضافہ ہوا، اور دوسری طرف جو ہمارا نقصان ہوا وہ یہ ہوا کہ امپورٹس بڑھنے سے یہ جو آج کل ہم یہ دیکھ رہے ہیں نا پرابلم، ڈالرز نہیں مل رہے، تو وہ یہ بیسیکلی وجہ وہی ہے، کیونکہ اس وقت کی جو بات کروں نا میں، تو ہم تو خیر اکثر پروگرامز میں یہ جا کے بولا کرتے تھے کہ ان کی حکومت پچھلی پی ٹی آئی والی گورنمنٹ یہ ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر ٹی بلز ایشو کرنے لگ گئے تھے، یعنی 1 مہینے کے لیے ہمیں پیسے دے دو 12% پہ، یہ کووڈ کے بعد سے لے کے اس حد تک جو ہے نا اس وقت جو ہمارا فائنینشیل اکاؤنٹ ہے بری حالت میں آ چکا تھا۔ تو یہ آنے والے جو 8 مہینوں میں یہ ڈیمیج ہوا نا، یہ ڈیمیج کی جو اسٹارٹ ہے وہ 3 سال پہلے 4 سال پہلے ہی ہو چکا تھا، کہ ہمارا جو امپورٹ بل ہے بہت زیادہ ایکسیڈ کر چکا تھا، اور اس کی وجہ سے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر بھی بوجھ پڑ رہا تھا اور ہمارے فائنینشیل اکاؤنٹ کے اوپر بھی بوجھ پڑ رہا تھا۔ تو یہ کہنا کہ جی موجودہ حکومت نے یہ سارے اس وقت جو ڈالر کی جو سب سے زیادہ ہمیں یہی پرابلم ہے نا کہ ہمارا فائنینشیل اکاؤنٹ بیلنس میں نہیں ہے، اور ہمارے پر ڈالرز کی کمی ہے، اسی وجہ سے ایل سیز بھی نہیں کھل رہی، اسی وجہ سے ہماری جو ہے نا امپورٹس رکی ہوئی ہیں، تو اس کی بنیاد جو ہے نا وہ بیسیکلی 3-4 سال پہلے جو ہے وہ خان صاحب رکھ چکے ہیں، اور یہ بات آن ریکارڈ ہے، مطلب کسی بھی آپ معیشت دان سے پوچھ لیں تو وہ آپ کو یہ چیز بڑی کلیئرلی بتا دے گا، لیکن ہو کیا رہا ہے ہمارے یہاں پہ ڈس انفارمیشن کچھ اس طرح پھیلائی جا رہی ہے کہ وہ ایک کان کو یہاں سے پکڑ رہے ہیں تو اسی کو پکڑ کے جی ہم نے جی ڈی پی 6% کر دیا۔ بھائی آپ کے جی ڈی پی 6% میں آپ کی امپورٹس بھی تو دیکھو کتنی زیادہ تھی، اس وجہ سے جی ڈی پی بڑھا، اس وجہ سے ٹیکس کلیکشن بڑھی، تو آپ نے بیسیکلی ایک سمجھے گناہ سے کمائی ہوئی جو ہے نا وہ نیکی ہے یہ، تو جو وہ کلیم کرتے ہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ ہماری جو اکانومی ہے مستحکم ہے۔ کامران ملک کی درآمدات اور جو ترسیلات زر کو جو متاثر ہو رہی ہیں، تو ہم کیا آپ کوئی معاشی تجویز دے سکتے ہیں حکومت؟ اگر ہم دیکھیں پاکستان کے پرسپیکٹو سے ہم باہر نکل کر دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ روس اور یوکرین کی جنگ کے بعد یورپ میں اس وقت کساد بازاری عروج پر ہے، وہاں پر دیکھیں غربت، توانائی کی غربت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اب ایجپٹ کی اکانومی اٹھا کر دیکھیں، ایجپٹ کا جو پاؤنڈ ہے وہ بہت تیزی سے جو ہے اپریشیٹ ہوا ہے، اسی طرح سے امریکہ میں بھی جو ہے مہنگائی اپنی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے، امریکی جو فیڈرل ریزرو ہے اس نے اپنے جو انٹرسٹ ریٹ ہیں وہ تاریخ میں سب سے زیادہ تیزی سے بڑھائے ہیں۔ تو اس وقت صرف پاکستان مشکل کا شکار نہیں ہے، پوری دنیا مشکل کا شکار ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان کو اس وقت جو معاشی معاونت ملنے کے معاملات ہیں وہ تیزی سے معدوم ہوئے ہیں، اسی وجہ سے کہ ہر شخص اپنے اپنا گھر بچانے میں لگا ہوا ہے، صرف پاکستان اس سے متاثر نہیں ہو رہا ہے، اسی وجہ سے اپنی ایکسپورٹس بھی متاثر ہو رہی ہیں، اور ایک سائیکل ہے اس وقت دنیا میں جو کہ ایک کساد بازاری کی طرف جا رہا ہے، اس کو روکنا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آئی ایم ایف سے ہمارا جو یہ معاہدہ تھا یہ بیڈلی نیگوشیٹڈ معاہدہ تھا۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جب امریکہ کو ہماری وار آن ٹیرر میں ضرورت تھی تو آئی ایم ایف کے بہت اچھے معاہدے ہم نے دیکھے، مگر اس وقت چونکہ امریکہ اور یورپ کا آئی ایم ایف پہ اثر رسوخ اور ووٹنگ رائٹ بہت زیادہ ہے، جیو گلوبل پولیٹکس کا شکار ہو گیا جی، یہ بالکل جیو پولیٹیکل کا اس کا شکار ہے۔ اگر نہیں ہوگا تو دیکھیں اس کے جو چائنا برازیل کا جو اتحاد بنا ہوا ہے، اگر وہ نہیں ہوگا تو وہ بینک آہستہ آہستہ آگے آ کر اکانومیز کو بیل آؤٹ کرنا شروع کر دے گا، اینڈ دین آئی ایم ایف ول گو، اس کے ایک پیرلل جو ادارہ ہے وہ قائم ہو جائے گا، آئی ایم ایف کو اس بات کا ادراک کرنا چاہیے۔ دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان میں بہت سی ایسی آئی ایم ایف کی شرائط ہیں کہ جس کی وجہ سے پاکستان میں ڈی انڈسٹریلائزیشن بھی ہوئی ہے، پاکستان میں بہت سی صنعتیں جو ہیں زائد ٹیکسیشن کی وجہ سے بند ہو گئی ہیں، ان کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا اور ان صنعتوں کو بھی ہمیں ریوائیو کرنا ہوگا اور ہمیں بیس انڈسٹری کی طرف جانا ہوگا۔ میں نے آپ سے شروع میں پروگرام کے کہا تھا کہ ہمیں سی پیک کو ریوائیو کرنا ہوگا۔ دیکھیں ہمارے پاس 5 انڈسٹریل زون بننے ہیں سی پیک کے تحت، ہم وہ 5 انڈسٹریل زون کیوں نہیں ڈیولپ کر رہے؟ ہم ان کو جو
چین نے اپنے آپ کو ہائی گروتھ ریٹ سے ہائی ٹیک گروتھ ریٹ کی طرف لے کے جانا ہے. تو اگر وہ ہائی ٹیک کی طرف جا رہا ہے تو ان کے پاس بہت سی انڈسٹری ایسی ہے جو وائبل نہیں رہی ہے. اور سی پیک جو ہے اس وقت اس نے آپ نے افریقہ کو فیڈ کرنا ہے, اور افریقہ اس وقت ہنگری ہے. وہاں پہ جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئی ہے اور خانہ جنگیوں کا خاتمہ ہوا ہے, اس کے بعد افریقہ میں بہت تیز رفتاری سے ترقی ہو رہی ہے. اس مارکیٹ کو چائنا نے فلفل کرنا ہے لائٹ انجینئرنگ گڈز کی, اور چائنا اس پہ کام کر بھی رہا ہے. جی, چائنا نے وہ تمام انڈسٹری سی پیک میں پاکستان منتقل کرنی ہے, اور وہ پاکستان سے جو افریقہ جائے گی اس میں ان کو 12 دن کا فائدہ بھی ہوگا. تو افریقہ کا بھی فائدہ ہے, پاکستان کا بھی فائدہ ہے, اور چین کا بھی فائدہ ہے. مگر ہم اس فائدے میں چین کو کب لے کر آئیں گے؟ ہم چین کی کمپنیوں کو کب لائیں گے کہ بھائی آپ یہاں پر آئیں, یہاں پر یہ آپ کو تمام فیسلٹیز موجود ہیں. ہمیں وہ جو اپنے 5 انڈسٹریل زون ہیں ان کو بہت تیزی سے ترقی دینی چاہیے. ہمیں اپنے ML1 پروجیکٹ کو تیزی سے ترقی دینی چاہیے, تاکہ جو بھی چین کا کارگو آ رہا ہے ہوینیاں پر, وہاں سے وہ منتقل ہو اور ہماری پورٹس تک تیز رفتاری سے پہنچے. ہم چین کے لیے اپنی ایک راہداری بنے. اچھا, اس کے علاوہ صرف ہم چین کے لیے راہداری نہیں ہوں گے, ہم سینٹرل ایشیا کے لیے بھی راہداری ہوں گے, اور ہم روس کے لیے بھی راہداری ہیں. تو پاکستان کی اپنی جو جیو پولیٹیکل صورتحال ہے اس کو ہمیں اپنے ریجنل پولیٹیکل اور فینومینا میں دیکھنا چاہیے, اور اس لحاظ سے ہمیں پلاننگ کرنی چاہیے. ہمیں اپنی انڈسٹری, اپنی جو پاور سیکٹر ہے, اور جو ہمارا اس وقت سکھ گورنمنٹ سیکٹر ہے, جس میں ہمیں بڑے پیمانے پر جیسے PIA ہے, ریلویز ہے, ریلویز کو آپ پرائیویٹائز کریں, PIA کو آپ پرائیویٹائز کریں, آپ اسٹیل مل کو ریوائیو کریں, وہ چلائیں. 2 اسٹیل مل پاکستان میں اس وقت بند پڑی ہیں. اس کے علاوہ ایک بہت بڑا سیکٹر ہے جو بند پڑا ہوا ہے یا ان پروفیشنل طریقے سے چل رہا ہے, اس کو پروفیشنل مینجمنٹ میں لائیں اور اس کو چلائیں تاکہ وہ ہمیں ڈیویڈنڈ دے. ٹھیک ہے سر, بزنس کونسل نے مطالبہ یہ بھی کیا ہے کہ نان کمرشل جتنے بھی غیر ملکی قرضے ہیں ان کو ری اسٹرکچر کیا جائے, تو آپ اس پہ کیا سجیشنز دے سکتے؟ دیکھیں, اس وقت جو بھی انہوں نے کہا ہے بالکل صحیح کہا ہے کہ ہمیں تمام بین الاقوامی ڈونرز جو ہیں ان سے کہیں کہ اس کو ری اسٹرکچر کریں. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. اگر ہم ڈیفالٹ ہوتے ہیں تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر ہمیں کوئی اور مشکلات آتی ہیں تو ان ڈونرز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک دنیا میں یہ ایک بین الاقوامی طریقہ ہے کہ کبھی کوئی بھی کلائنٹ یا ملک مشکلات میں پھنس جاتا ہے تو اس کو ری اسٹرکچر کرتے ہیں. اس نے مثال کے طور پہ آپ نے ابھی 24 ارب ڈالر اس سال میں دینے ہیں, جس میں جو کچھ ہم دے بھی چکے ہیں. تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے پرولونگ کر دیا جائے کہ جی اچھا چلیے آپ نے اس سال میں جو پیسے دینے ہیں وہ بالکل ہم پوسٹ پون کرتے ہیں اور اگلے سال سے آپ دینا شروع کریں. تو اس طرح سے ری اسٹرکچر کرنے سے جو ہے پاکستان کی مشکلات میں کافی کمی آ سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو نا ایکسپورٹ بڑھانی ہوگی. جب تک ایکسپورٹ نہیں بڑھائیں گے کام نہیں چلے گا, اور ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے آپ کو مارکیٹ ریٹ کا ایکسچینج ریٹ لانا ہوگا. دوسرا را مٹیریل کو فوراً, اچھا دوسرا را مٹیریل. دیکھیے اس وقت اسٹیٹ بینک کہتا ہے میں نے بینکوں کو, کمرشل بینکس کو اجازت دے دی LC کھولنا. جب ہم کمرشل بینک کے پاس جاتے ہیں تو کمرشل بینک کہتا ہے جی اجازت تو دی ہے لیکن کہا ہے کہ ڈالر اپنے خود ارینج کرو, جو کہ پاسٹ میں ایسی پریکٹس نہیں تھی. لہٰذا اسٹیٹ بینک کو بھی چاہیے کہ نیک نیتی سے کے ساتھ جو ہے نا کمرشل بینک کو ہدایت کرے کہ بھائی آپ کم از کم صنعتوں کا را مٹیریل کی LC کھولیں. اگر آپ نے صنعت کی را مٹیریلز کی LC نہیں کھولی, یہاں پہ صنعتیں 1-2 مہینے کے اندر ہزاروں کی تعداد میں بند ہوگی اور لاکھوں لوگ بے روزگار ہوں گے. تو کمل صاحب, اب یہ جو ڈالر کی شارٹیج کے اوپر بات ہو رہی ہے تو اسمگلنگ میں بڑا فیکٹر ہے جو افغانستان میں اسمگلنگ ہو رہا ہے. تو اس کے لیے کیونکہ بینکس کا بھی جو 8 بینکس تھے جو اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی, تو اس کو کس طرح حکومت کو ایڈریس کرنا چاہیے اور کتنی جلدی کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا کہ اسمگلنگ, تو فی الحال تو ہمارے یہاں ہے ہی شارٹ فال, ہمیں خود ہی نہیں مل رہے تو اسمگل کیا ہوں گے. تو اسمگلنگ والا جو ایلیمنٹ ہے نا میرے خیال میں اس کا رول بہت کم ہے. اچھا, سیم از دی کیس وتھ جو ایکشن لینے کی بات ہو رہی ہے تو دیٹ از پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن. میرا نہیں خیال ہے کہ اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ ورکنگ ہو سکتی ہے. دیکھیں اگر ہمیں جو اپنے آپ کو ری اسٹرکچر کرنا ہے نا, تو علامہ اقبال کا وہ شعر آپ نے سنا ہوگا کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. ہمارے یہاں بات کریں یہ ہم ایکسپورٹ کریں گے, یہ بڑھائیں گے, وہ بڑھائیں گے, یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ بات کی ہیں. پہلے آپ امپورٹ تو کم کریں. سب سے پہلا جو آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی امپورٹ کم ہو. آپ کی دالیں تک آپ کی جو ہے نا وہ امپورٹ ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ گندم بھی ہم امپورٹ کر رہے ہیں.
آپ کو پتہ ہے گندم کی شارٹیج ہمیں امپورٹ کرنا پڑے گی اور ہم نے آگے آنے والے امپورٹ کی دنوں ہے. میں زیادہ ہے. تو سب سے پہلے دیکھیں ایران کی اس وقت ایکسپورٹ ہے ہی نہیں, ایران کے اوپر ٹوٹل پابندی ہے. تو ایران میں کیا لوگ فوت ہو گئے؟ نہیں کر رہے, سروائیو بھی کر رہے ہیں اور اچھے طریقے سے سروائیو کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ سیلف سفیشینٹ ہیں. تو ہماری جو بنیادی ضرورت ہے نا سب سے پہلی سیلف سفیشینٹ اکانومی. ہماری اکانومی کو ایٹ لیسٹ اتنا سیلف سفیشینٹ ہونا چاہیے کہ جو ہماری جو پاپولیشن ہے اس کی کم از کم خوراک کی, تعلیم کی اور علاج کی سہولیات کا بوجھ اٹھا سکے. سب سے جو پہلا ٹارگٹ ہے, اور اس کے لیے ہمیں جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو پالیسیز ہیں وہ لانگ ٹرم ہونی چاہیے. چھوٹی سی مثال ایک مرتبہ پھر دوں گا کہ ابھی حالیہ دیکھیں فرٹیلائزر کا جو ہماری آپ مس مینجمنٹ کی مثالیں دیکھیں. اب جیسے طارق بشیر چیمہ صاحب ہیں, بڑی زبردست طریقے سے انہوں نے اسٹینڈ لیا ہوا ہے یہ مافیا کے خلاف. وہ کینسوریس جو سویابین یہ لوگ امپورٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ اس کی وجہ سے بیماریوں کا ہوتا ہے, تو اسٹینڈ لینا پڑتا ہے. اب ہمارے یہاں جو ہے نا وہ مافیاز کے سامنے جو کارٹل جو بنے ہوئے ہیں یا مختلف ایسوسیشن بنی ہوئی ہیں نا, ان کے سامنے آ کے حکومتیں جو ہے نا وہ بے بس ہو جاتی ہیں اور پھر اپنے جو اسٹینڈ ہے نا جو اس سے ہٹ جاتی ہیں. اور جب اس سے ہٹتی ہیں تو ہمیں بڑا جو ہے نا وہ ایک منیمم قسم کا فائدہ ہوتا ہے, مخصوص لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. سبسڈی کا مقصد کبھی بھی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ فائدہ ہے تو یہ فائدہ نہیں ہے. سبسڈی گورنمنٹ کی طرف سے کی گئی ایک انویسٹمنٹ ہوتی ہے جو ان فارم آف ٹیکسز گورنمنٹ کے پاس واپس آتی ہے. لیکن ہمارے یہاں چونکہ پلاننگ نہیں ہے, ہمارے یہاں پراپر اس کی وہ نہیں ہے, تو وہ سبسڈی کا جو امپیکٹ ہے, یہ سبسڈی کا فائدہ چند مخصوص لوگ لے جاتے ہیں اور جن لوگوں کو جانا چاہیے ان کو پہنچتا نہیں ہے. اور ایز اے ریزلٹ اس سے جو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے ٹیکس کی صورت میں ہمارے پاس ہونے کی وہ نہیں ہوتی, اور ہماری ساری جو ہے نا وہ جہاں سے ہم چلتے ہیں وہیں پہ آ کے دوبارہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو میرے حساب سے سب سے پہلے آپ کو لانگ ٹرم اکنامک پلاننگ کرنی چاہیے, ایٹ لیسٹ فار سیلف سفیشینٹ اکانومی. یہ ایکسپورٹ کی بات اور انڈسٹری سی پیک کی بات, ML1 آپ کو پتہ 2030 تک ML1 کمپلیٹ ہوگا. یہ آپ جو تھر کول کی بات کر رہے ہیں یہ کوئی ایک دن میں وہ ہونے والے منصوبے نہیں ہیں. لیکن اگر آپ گندم کی فصل آج لگائیں گے نا تو 6 مہینے بعد آپ کو اس کا ریزلٹ مل جائے گا. آپ اگر ایگریکلچر کے اوپر لائیو اسٹاک کے اوپر ورکنگ کریں گے 6 مہینے کے بعد آپ کے اوپر ریونیو آ جائے گا. ہم کیوں نہیں اس کے اوپر فوکس کر رہے ہیں؟ اور پچھلے تقریباً ایک ہفتہ پہلے مجھے یاد ہے میں سن رہا تھا شہباز شریف کا بیان, اور انہوں نے شروع میں آپ کو یاد ہوگا ایک کی تو انہوں نے سب سے پہلے کہا ہم ایگریکلچرل ایمرجنسی لگائیں گے. آپ ایگریکلچرل ایمرجنسی لگائیں نا, اگر ہمیں دیکھیں غریبوں کو اگر 2 وقت کی روٹی مل جائے نا, 2 وقت کی روٹی, تو بہت سی ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. تو ہمیں بجائے اس کے کہ IMF کی طرف دیکھیں, دوسرے ممالک کی طرف دیکھیں, زیادہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ چلو صحیح ہے ابھی ٹائم پاس کرنے کے لیے آپ IMF سے جیسا تیسا ہے کام چلائیں اپنا, بٹ جب تک ہمارے سب سے پہلے ہمیں اکنامکلی سیلف سفیشینٹ ہونا ہے. انڈسٹری میں بھی ہمیں ایسا نہیں کرنا کہ 3 سال تک جو ہے نا وہ 3 کمپنیوں کو آپ نے ٹھیکے دیے ہوئے اور وہ سال سے یہاں پہ اسمبلنگ کر رہی ہیں. کوئی ایک مینوفیکچرنگ پلانٹ انہوں نے لگایا آج تک کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, نہ کسی نے اس کے اوپر ایکشن لیا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ مینوفیکچرنگ پلانٹ یہاں پہ ہوتے, آپ ایک کمپنی لاؤ لیکن مینوفیکچرنگ یہاں پہ ہونی چاہیے, تب جا کے جو ہے نا ہم بڑھیں گے. کہاں مسئلہ نظر آتا ہے آپ کو؟ مطلب سب کو پتا ہے کہ مرض کیا اور اس کا علاج کیا ہے, لیکن وہ علاج تک آ کیوں نہیں رہی حکومت؟ دیکھیں میں عرض کروں کہ ہمارے مسائل بہت زیادہ ہیں, لیکن آپ کو کہیں سے تو شروع کرنا ہے. شروع اس طرح سے ہے کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی معیشت بالکل جمود کا شکار ہے. اس کو چلانے کے لیے 2 صورتیں ہیں. ایک تو آپ کا جو ایکسچینج ریٹ ہے یہ غیر حقیقی ہے, ریئلسٹک نہیں ہے, مارکیٹ بیس سے بہت فرق ہے. آپ 227 روپے کا ریٹ ہے, مارکیٹ میں 260 روپے ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اس وقت مزدور بھی بہت سمجھدار ہے جو مڈل ایسٹ میں کام کرتا ہے, وہ کہتا ہے مجھے کیا ضرورت ہے بینک سے پیسے بھیجنے کی؟ وہ کہے گا کہ جی مجھے 30 روپے ڈالر زیادہ مل رہا ہے, میں وہ یا 25 روپے ڈالر زیادہ ملتا ہے, تو ہنڈی یا حوالے سے ہی بھیجے گا. وہ بالکل بھی بینکنگ چینل کی طرف نہیں جائے گا. لہٰذا ان کو ترغیب دینے کے لیے اس کو ایکسچینج ریٹ کو جلد از جلد مارکیٹ بیس کیا جائے, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جو صنعتیں ہیں نا ان کو را مٹیریل منگوانے دیں. وہ اس میں سے کئی را مٹیریل ایسے ہیں جو ایکسپورٹ کے لیے استعمال ہوتے ہیں, وہ آپ کو منگوائیں گے, اس سے مینوفیکچرنگ کر کے وہ ایکسپورٹ کریں گے, آپ کو دوبارہ ڈالر حاصل ہو جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے پھر کہوں گا کہ جہاں تک تھر کول کا تعلق ہے نا, اس میں کوئی لمبا ٹائم نہیں لگے گا. یہ تھر کول سے جو ریلوے لائن ہے وہ 100 تقریباً 4 کلومیٹر ہے, پورٹ قاسم 104 کلومیٹر ہے. تو اس کو بنانے میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگے گا, میں سمجھوں 1 سال سے 1.5 سال کا ٹائم لگے گا. اس کو مکمل کر کے وہاں سے کوئلہ ایکسپورٹ کیا جائے, اور وہ کوئلہ جو ہے وہاں سے آپ کو ودن 2 ایئرس ٹائم بہت بڑی تعداد میں فارن ایکسچینج حاصل ہو سکتا ہے.
اس کو حاصل کرنا چاہیے. یا آف کورس جو آپ نے اکمل صاحب نے کہا ML1 کا، تو میں ایگری کرتا ہوں. ML1 ایک لمبا لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے جس میں تقریباً 5 سے 7 سال لگیں گے. تو اس کا تو فوراً رزلٹ نہیں آئے گا، لیکن 2 چیزوں کا رزلٹ فوراً آ سکتا ہے. ایک ایگریکلچر کے، اگر آپ آج گندم دوبارہ سے اچھی طرح سے بوتے ہیں تو آپ کو 6 مہینے کے بعد اس کی کراپ آ جائے گی. اسی طرح سے اور بھی جو چیزیں ہیں جو ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہیں وہ آپ کو 6 مہینے میں مل جائیں گی. اس پہ پوری توجہ دینی چاہیے حکومت کو. کاشتکار کو جو ہے وقت پہ کھاد مہیا کی جائے اور دوسری چیزیں کی جائیں، تاکہ یہ آپ آج اس وقت دیکھیے حکومت تقریباً 10 لاکھ ٹن تو فوراً گندم منگوانے کی بات کر رہی ہے. 10 لاکھ ٹن کا مطلب ہے $400 ملین، تو قریب $400 کی ایک ٹن ہے. تو $400 ملین جو ہیں وہ ایک بہت بڑی رقم ہے، لیکن ایکچوئل شارٹیج تو اس سے زیادہ بتا رہے ہیں. تو ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ گندم کی جو کراپ ہے اس کو جلد از جلد اس پہ توجہ دی جائے. تو کامران ہمیں ابھی گندم کی شارٹیج ہے، پھر کپاس ہم امپورٹ کر رہے ہیں، ہمارے ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کے لیے کپاس کتنا ضروری ہے، اور ہم کلٹیویشن گنے کی کر رہے ہیں. تو بات وہی آ جاتی ہے کہ اتنی مطلب آپ پرسنل انٹرسٹ پہ لے کے ابھی ساری چیزیں چل رہی ہیں. تو 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ اکانومی کی پالیسی سب کے مفاد میں ہے نا. مطلب اگر سے فار ایگزامپل کہ اگر چلیں الیکشن ہوتا ہے، کوئی اور حکومت آتی ہے، تو وہ کیا کون سے اس کے پاس جادو کی چھڑی ہوگی کہ وہ ساری چیزیں صحیح کر لے گی. تو یہ معاشی پالیسی کے لیے تو اپوزیشن جماعت کو، مخالفین کو، سب کو بیٹھ کے ایک پالیسی بنانی چاہیے. دیکھیے اسی کے لیے میثاق جمہوریت کی بات کی جاتی ہے. ہمیں اس پر آگے بڑھنا چاہیے اور میثاق جمہوریت کرنا چاہیے. اب یہاں پہ لوگ ڈسکشن کر رہے ہیں، ہم بھی یہ ڈسکشن کر رہے ہیں کہ لانگ ٹرم پالیسی ہونی چاہیے. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں شارٹ ٹرم میجرز لینے چاہیے. ہمیں لانگ ٹرم پالیسی اور شارٹ ٹرم میجرز دونوں کو ملا کے چلنا چاہیے. ہمیں اپنی گندم کی فصل کو بھی بہتر کرنا چاہیے اور ML1 پروجیکٹ پہ بھی کام کرنا چاہیے. سائملٹینیسلی گورنمنٹ جو ہے ملٹی ٹاسکنگ کرتی ہے، ہمیں کسی ایک چیز پر بیٹھ نہیں جانا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو ایگریکلچرسٹ ہے وہ جو ہے اب وہ چھوٹے لینڈ لارڈز ہیں. اب دنیا میں چھوٹے لینڈ لارڈز کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے. میں یہ کہتا ہوں، متعدد مرتبہ میں نے یہاں پہ بیٹھ کے کہا ہے کہ ہمیں اپنی جو ایگریکلچر ہے اس کو بھی انڈسٹریلائز کرنا چاہیے. اب دیکھیں نا، اگر ہم سویا بین امپورٹ کر رہے ہیں، دیٹس دی اپرچونٹی. کیوں نہیں ہمارا جو کلٹیویشن کرنے والا ہمارا کسان ہے وہ مقامی طور پر سویا بین اگاتا؟ ٹھیک ہے، لیٹ می کمپلیٹ. دیکھیں، مگر وہ ہماری مقامی ضروریات کو پورا نہیں کر رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک اپرچونٹی کی ونڈو موجود ہے. ابھی میں یوریا آف ٹیک کے فگر دیکھ رہا تھا. اس وقت جو یوریا اور DAP ہے، چونکہ اس وقت گندم کی سیزن، بوائی کا سیزن چل رہا ہے، تو بہت بڑے پیمانے پر جو ہے یوریا کی آف ٹیک ہوئی ہے اور تقریباً وہ 4% ابو ہے. ہسٹورک اس وقت یوریا جو ہے استعمال ہوئی ہے. ازمپشن یہی ہے کہ اس سے جو ہے ہماری گندم کی آنے والی فصل جو اگلے 3-4 مہینے میں آئے گی وہ بہتر ہوگی. مگر اس وقت ہم ایک کرائسس موڈ میں موجود ہیں. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آئندہ 10 سے 15 دن تک ہمارا ایک کرائسس موڈ مزید چلے گا. اچھا، اس کے بعد پاکستان کو بیل آؤٹ آنا شروع ہوگا، جو کہ گریجولی اور سلولی آئے گا، جس میں IMF آئے گا. IMF کے بعد چین آئے گا، چین کے بعد سعودی عرب آئے. مگر ایک بات میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں اب ہمیں لوگوں سے امداد لینے کے بجائے لوگوں کے ساتھ انویسٹمنٹ ماڈل پہ جانا چاہیے. سعودی عرب کو اور چین کو فیوچر میں فوڈ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں. ہمارے پاس اتنی بیرنگ لینڈ موجود ہے جو بارانی ہے یا سمندر کے قریب موجود ہے. ہم اس پر انڈسٹریل لیول کی زراعت کو شروع کرنا چاہیے ہمیں، تاکہ ہم سعودی عرب کو بھی فیڈ کر سکیں اور اس کے علاوہ چین کو فیڈ کر سکیں اور دوسرا انڈیا کو فیڈ کر سکیں. تیسری اہم بات یہ ہے کہ جو تھر کا کوئلہ ہے وہ کیوں نہیں ہم انڈیا کو فروخت کرتے. تھر کے کوئلہ جو ان کے لگے ہوئے ہیں راجستھان میں، انڈیا کا اپنا کوئلہ کمپلیٹلی فنش کر چکا ہے، تو ہم اس کو ایکسپورٹ کریں. انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت اتنی مختلف ہے کہ وہ ایک دو ملک آپس کی جنگیں شروعات ہو جاتی، چاہے وہ کرکٹ کا میچ ہو، چاہے وہ ٹریڈ کی بات ہو. جی بالکل. دیکھیں نا، اب ہم کاسا 1000 کی بات کرتے ہیں. کاسا 1000 میں آپ کو جو بجلی ہے وہ 3 سینٹ پر یونٹ ملتی ہے، مگر اس کی سیکیورٹی کی اگر صورتحال بہتر ہو جائے تو وہ ہو جائے. ہمارے پاس بہت سی چیزیں ہیں
जो स्टकअप हैं, हमें लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म पॉलिसी के ठीक जरिए है। आगे अब ये बढ़ना जो होगा। अकमल साहब, रूस के साथ जो हमारा तेल का मुआहदा होने जा रहा है, जिसके इम्कानात हैं, मुसद्दिक मलिक साहब ने इस पे कहा है कि ये मुल्की मुफाद में मामला तय होगा। अभी पिछली दफ़ा जब बात हुई थी तो फॉरेन मिनिस्टर साहब ने भी कुछ बात ऐसी कर दी थी। अभी क्या लगता है, क्या अगर रूस के साथ हमारे मामला तय होंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इम्पैक्ट तो डिपेंड करता है कि किन टर्म्स और कंडीशंस के ऊपर जो है ना हम उनके साथ एग्रीमेंट करते हैं। नंबर 1 करते भी हैं या नहीं करते, ठीक है ना। और उसके लिए थ्रू आउट कंसेंसस विद इन दी कंट्री तो होना चाहिए। बिला वजह की स्पेकुलेशन जो है ना वो ज़ाहिर प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, किसी को भी नहीं करनी चाहिए, चाहे अपोजिशन हो या हुकूमत हो। तो रूस से तेल लेने का अगेन मैं यही कहूँगा कि इस वक्त थोड़ा सा मार्केट में इंटरनेशनली भी ऑयल की प्राइसेस नीचे आई हुई हैं, तो लेट्स सी कि रशिया में किन टर्म्स के ऊपर तेल देता है और किस तरीके से तेल देता है। उसकी रिफाइनरीज हमारे यहाँ पे लगी हुई हैं, नहीं लगी हुई हैं, तो ये डिपेंड करेगा कि क्या वो उसके ऊपर सूरत हाल होती है। अच्छा, दूसरी जो मैं बात कर रहा था थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हवाले से ना, तो हमारे लॉन्ग टर्म प्लानिंग की कमी है। जैसे सोयाबीन की अगर आप बात करें ना, सोयाबीन बेसिकली बाहर से इसलिए मंगवाना शुरू की कि लोकल सोयाबीन के ऊपर टैक्स ही इतना लगा दिया था कि वो महंगी पड़ने लग गई थी, तो लोगों ने जो है ना वो उसको इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। और कैंसोरियस उसमें एक एलिमेंट होता है, मेरे नाम ज़हन से निकल रहा है, वो उसमें होता है, वो पूरे मुल्कों में बैन है। इस सिर्फ पाकिस्तान में जो है ना वो उसको मंगवा रहे थे। सेकेंडली जो बात आप करें, यूरिया जो है वो उसकी जो खपत बढ़ी है। एक वाहिद यूरिया है जिसका थैला इस वक्त 2200 रुपये उसका रेट है और मार्केट में 2400, 2600, 2800 के रेट पे मिल रहा है। उसकी वजह ये हुई है कि जो डीएपी और फास्फोरस है, ये इसका एक थैला जो है ना वो 4000, 5000 रुपए का होता था, 12000 रुपए का मिल रहा है। लोगों की गुंजाइश ही नहीं है वो लेने की, तो इस वक्त वो कम रेट पे अवेलेबल है, लोग नहीं ले सकते, नहीं ले रहे, उसकी जगह एज ए अल्टरनेटिव यूरिया इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एज ए रिजल्ट हुआ क्या है कि यूरिया की डिमांड भी बढ़ गई है, यूरिया की कंजम्पशन भी बढ़ गई है। ऑन दी अदर हैंड डीएपी की और जो फास्फोरस की जो नाइट्रोजन है, इसकी जो है ना वहाँ पे स्टॉक पड़े में कोई लेने वाला नहीं है। और कंपनीज जो है ना वो ये फर्टिलाइजर वाली कंपनी एफएफसी बंद हो गई है कि वो मजीद जो है ना वो प्रोड्यूस ही नहीं कर रही है खाद। क्यों? क्योंकि उनके पहले वाली पड़ी हुई है और इतनी महंगी हो चुकी हैं। क्यों? डॉलर का रेट महंगा था, बाहर से रॉ मटेरियल हमारे पास महंगा आया। तो ये सारी चीजें ले दे के जो है ना बात बॉटम लाइन आखिरकार हमारी वही निकलती है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग। अगर हम इसी तरह रशिया से तेल का भी मुआहदा कर रहे हैं ना, तो उसमें हमें बड़े लॉन्ग टर्म अपने मकासद को देखना पड़ेगा। हमारे लॉन्ग टर्म सियासी, माशी, माशरती ऑब्जेक्टिव्स को सामने रखते हुए जो ना हमें इस किस्म के मुआहदे करने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन्होंने 6 महीने का मुआहदा किया, अगली कोई और हुकूमत आती है वो उसको तोड़ के बैठ जाए, फिर कोई आए तो नहीं जी हम ये नहीं ये करते। तो हम जो ना हमारा वो 1947 से जो सफर का आगाज है ना, तो फिर हम वहीं पे रहेंगे, नहीं आगे बढ़ सकते। तो जुबैर साहब, अगर हम रूस के साथ तेल का मुआहदा कर भी लेते हैं तो हमारी रिफाइनरीज की जो पॉलिसी है उसमें इनोवेशन, अपग्रेडेशन, इन सब चीज़ों को किस तरह देख रहे हैं आप? देखें, रूस से तेल के बारे में जो बातचीत हो रही है, मैं समझता हूँ कि अनकरीब उसका कोई नतीजा निकलना चाहिए। अब लोग कहते हैं कि रूस का जो तेल है वो शायद पाकिस्तान की रिफाइनरी में इस्तेमाल करने में दिक्कत पेश आ सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं है। रशिया के अंदर जो है जो क्रूड ऑयल मिलता है उसकी 4-5 किस्में हैं, और उसमें 1-2 किस्में ऐसी भी हैं जो जिस तरह की कि मिडिल ईस्ट में आपको सऊदी से ऑयल मिलता है उसके करीब करीब है, तो हम वो ग्रेड अगर ख़रीदेंगे तो पाकिस्तान की रिफाइनरी में इस्तेमाल हो जाएगा। और मुतवक्का है कि इस महीने में जो है रशिया का डेलीगेशन आएगा। अगर वो नहीं आता तो ये पाकिस्तान बायर है, इनका काम है खुद जाके रशिया में जाके मुआहदा करें। वहाँ क्या 6 घंटे की फ़्लाइट है, वहाँ जाएँ, जाके उससे बातचीत करें। और उन्होंने इंडिया को और दूसरे ममालिक को मार्केट रेट से कम प्राइस पे डिस्काउंट पे दिया हुआ है, तो पाकिस्तान का भी काम है कि उससे फ़ायदा हासिल करे। कम से कम ज़्यादा नहीं तो जितनी प्राइस पे वो इंडिया को दे रहा है उसी डिस्काउंटेड प्राइस पे पाकिस्तान को भी मिलना चाहिए, और इसके लिए इन्हें जल्द से जल्द इकदाम उठाना चाहिए। ठीक है, तो आप बताएं कि ये रिफाइनरीज के ऊपर बात हो रही है, तो क्या हमारी रिफाइनरीज ब्लैक ऑयल प्रोड्यूस वो तैयार करती हैं जिसकी मार्केट में कोई वर्थ नहीं है? इस वजह से भी हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। देखिए, अभी हमारी बात रिफाइनरीज को अपग्रेड होने की ज़रूरत है, और उसमें ऐसी नैप्था क्रैकर लगाने की भी उनको ज़रूरत है। उसके लिए एक पॉलिसी लाई गई थी, और मगर वो अभी तक उस पर पिछली हुकूमत ने बनाई थी, उस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए कि वो अपने सिस्टम को अपग्रेड करें। देखिए, पीआरएल को इस वक्त अपग्रेड किया जा रहा है, और सऊदी अरब इसमें इंटरेस्टेड है कि वो पाकिस्तान की जो रिफाइनरीज हैं उनको अपग्रेड करे। उसके लिए उन्होंने एक ऑफर की हुई है, और जो $14 अरब का जो इसाक डार साहब ने प्लान दिया है, जिसमें
چین اور سعودی عرب شامل ہیں، دونوں مل کر پاکستان کو اس میں سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان رشین آئل کو لینا چاہیے، ہمیں کسی سے جو ہے نا انکار نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ہر ایک سے لینا چاہیے، بے شک ہمیں اگر مارکیٹ ریٹ پر بھی ملتا ہے، اگر ہمیں یہاں پہ پہنچ کے رشین آئل بھی عرب آئل کے مساوی پڑتا ہے تو ہمیں لینا چاہیے، کیونکہ ہم اپنے لیے مارکیٹ کو اوپن کریں، ہم اپنے آپ کو ایک مارکیٹ اکانومی کی طرف لے کر جائیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کو اپنے جو ایک آئی ایم ایف سے جو معاہدہ ہے اس حوالے سے بھی پاکستان کو اپنی جو نیگوسیشن پاور ہے اس کو زیادہ مزید مستحکم کرنا چاہیے، چین کی وجہ سے مستحکم ہوئی بھی ہے۔ آئندہ 2-3 دن میں جب یہ آئی ایم ایف کا بھی آ جائے گا اور پاکستان رشیا سے بھی لے لے گا ایندھن، تو پاکستان اپنے آپ کو جو ہے ایک ملٹی پولر جو پولیٹکس ہے اس میں لے جائے گا۔ اس سیاست کو بیلنس کرنا پاکستان کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ اگر پاکستان اس سیاست کو بیلنس کر لیتا ہے، اور امید ہے کہ پاکستان کی جو موجودہ قیادت ہے، بلاول بھٹو ہیں، وزیر اعظم ہیں، آرمی چیف ہیں، یہ تین مل کے جو ہے ہمارے جو فارن پالیسی اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں، تو اگر ہم اس کو ملٹی پولر سیاست کو بیلنس کر لیتے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے ایک ون ون صورتحال ہوگی۔ ہمیں اپنے لوگوں کو دیکھیں، ہمیں اپنے لوگوں کو صرف جی ڈی پی کے بجائے نا، میں ایک بات کہتا ہوں، ہمیں لوگوں کو دال روٹی سے بڑھا کر لوگوں کو واقعی ہمیں گوشت پر لے جانا ہوگا۔ اگر ہم لوگوں کو اینیمل میٹ نہیں دیں گے، اینیمل پروٹین نہیں دیں گے تو ہماری اسٹنٹڈ گروتھ نہیں ہوگی اور لوگوں کی جو ذہنی صلاحیتیں ہیں وہ آگے نہیں بڑھ سکیں گی۔ ہمیں اپنے لوگوں کو اچھی خوراک دینے کے لیے ہمیں صرف انہیں زندہ نہیں رکھنا ہے، ہمیں ان کے لائف اسٹائل کو، ان کی صحت کو بڑھانا ہے، تاکہ دیکھیں آبادی کا ایک ڈیویڈنڈ ہمیں حاصل ہو۔ ہمارے لوگوں کو کیا صرف ہم کھانا کھلا کے صرف ان کے جان اور روح اور بدن کا تعلق قائم رکھیں؟ نہیں، ہمیں اس سے آگے بڑھ کر ان کی ذہنی صلاحیتوں کو، ان کی جسمانی صلاحیتوں کو آگے بڑھانے کے لیے لاسٹ کامنٹ کر دیں آپ، یہ جو روس کے ساتھ تیل کا معاہدہ ہمارا ہونے جا رہا ہے۔ نہیں، روس کے ساتھ جو تیل کا معاہدہ میں آپ سے عرض کیا نا، اس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز اور ہماری جو لانگ ٹرم جو ترجیحات ہیں ان کو دیکھ کر آن بورڈ لے کر جو ہے نا وہ ہمیں ایگریمنٹ کرنا چاہیے۔ لیکن اسحاق ڈار صاحب کی جو ہے نا ایک چیز مجھے بڑی زبردست لگی، ان کے آنے کے بعد انہوں نے جو پریس کانفرنس کی، ان کا کانفیڈنس لیول جو تھا، ایک وزیر خزانہ کا کانفیڈنس لیول یہی ہونا چاہیے، وہ آئی ایم ایف سے بجائے اس کے کہ جو ڈکٹیشن لے کے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ملٹیپل طریقے سے جیسے انہوں نے بات کیا کہ یہ آئی ایم ایف سے ہم بالکل بھی ڈکٹیشن نہیں لیں گے، تو ایٹ لیسٹ کانفیڈنس لیول ہمارا اپ ہونا چاہیے تاکہ ہم جا کے ان سے بات کریں، تو تھوڑی بہت ہم بھی تو اپنی منوائیں نا، ایسا تو نہیں ہے کہ بالکل ہی ان سے کریں۔ تو اس حوالے سے بہت زبردست اسحاق ڈار صاحب کی پالیسی ہے، تو اس کو میں بڑا اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے کیا، اور ڈالر کے حوالے سے بھی چلے 200 سے نیچے آیا نہیں، کم سے کم انہوں نے اتنے تو ان لوگوں نکالے کہ 226 پہ تو لے آئے، تو دیٹس اے گڈ اچیومنٹ اور اچھی چیزوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ بینک جو میسیجز کر رہے ہیں کہ آپ کوئی پے کرتے ہیں تو آلٹرنیٹ اس کا اوپن مارکیٹ کی طرف جائے گا، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں۔ دیکھیں، یہ اس وقت پرابلم یہ ہے کہ ڈالر کی شارٹیج ہوئی ہے، تو اس کی وجہ سے انٹرنیشنل مارکیٹ میں جب آپ پے کرتے ہیں تو یہاں سے ہمارے یہاں سے ڈالر جب آپ پے کریں گے نا تو وہ اس کو پھر مارکیٹ ریٹ کے اوپر ہی پے کرنا پڑے گا، کیونکہ اسٹیٹ بینک جو ہے نا وہ اس وقت ڈالر ایشو نہیں کر رہا، اور جو بلیک مارکیٹ میں دوسرے لوگوں کے پاس بھی اویلیبل ہیں وہ نہیں اس کے اوپر کریں گے، تو وہ ڈالر کی سپلائی بڑھانا ہے، وہ ایک لمبا میکینزم ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ ہم نے اگر اسٹریم موویز دیکھنی ہے، ہم نے گیمنگ کرنی ہے، تو بھائی اس کے لیے کیوں سرکاری ریٹ پر ان کو ڈالر دیا جائے؟ جو ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹس ہیں وہ کتنی کمرشل اس میں پیمنٹس ہوتی ہیں، تو ہمیں کمرشل پیمنٹس کو جو ہے جو ہماری انڈسٹری کے لیے بہتر ہے اس کو رکھنا چاہیے، باقی ان کو اوپن مارکیٹ پر دیا جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین، ڈیبیٹ آپ نے ملاحظہ کیا، اس ڈیبیٹ سے جو ہمیں جو معاشی صورتحال ہے اس کے لیے، جو معاشی حل کے لیے جو تجاویز ہیں وہ بھی مل گئی ہیں۔ آخری ایک پوائنٹ میں یہ چھوڑ کے جا رہی ہوں کہ یہ معیشت کسی ایک سیاسی جماعت کی نہیں ہے، یہ معیشت کسی مخالفین کی نہیں ہے، یہ معیشت عوام کی نہیں ہے، میری نہیں آپ کی، یہ معیشت پاکستان کی ہے۔ اس وقت پاکستان اس سے سفر کر رہا ہے، تو تمام اپنے جو گلے شکوے چھوڑ کے جو چارٹر آف اکانومی اس پر آ کر بیٹھیں اور یہ کچھ ماہ سنجیدگی کے ساتھ اس پر عمل درآمد کرائیں، سپورٹ کریں حکومت کو، تاکہ ہم اس بحران سے نکلیں، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ اللہ نے کے بعد